تو کہا کہ محبوب جو تیرا ہو جائے پھر میں اسے مرنے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو. تو فرمایا الذین آمنوا انسان خسارے میں ہے بچے گا وہ جس کے ساتھ ایمان کے اجالے. دوسری بات وعامل الصالحات اور صالح اعمال. ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں شامل کریں. قبر میں وہی لے کر کے جائیں گے. بعد میں آنے والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی مہربانی, اور اگر نہیں اٹھاتے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. تو قبر میں لے کر کے اپنا عمل اترنا ہے. تو اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی, خسارے سے بچنے کا راستہ. اللہ اکبر. تیسری بات وتواصوا بالحق, حق کی وصیت, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. حق سے مراد قرآن ہے, حق سے مراد اسلام ہے, اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حق سے مراد توحید ہے. یہ تین قول بیان کیے, یعنی توحید کی تلقین, اسلام کی تلقین, اور جو ہے وہ قرآن کی تلقین. یہ مومن کی زندگی ہے. مومن ایسے زندگی گزارنے نہیں آیا, اپنی خواہشات کی تکمیل کی, اچھا گھر بنا لیا چلا گیا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی تو چونٹی بھی گزارتی ہے, صبح اپنی بل سے نکلتی ہے, حلال رزق کماتی ہے, برسات کے لیے جمع کرتی ہے, بچوں کو کھلاتی ہے, کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچاتی. یہ اشرف المخلوقات کے وظیفے اور ہیں. وہ اس دنیا کے اوپر رہ کے اپنے رب کو منانے آیا ہے. جو مقصد زندگی نہیں سمجھا, قرآن نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں, دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. تو لوگوں کو اچھائی کی ترغیب اور صالح اعمال کی طرف راغب کرنا یہ مومن کی زندگی ہے. وتواصوا بالصبر. اور آخری بات کہ انسان کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, تو ان پہ صبر کیا جائے. اب اس پر دو قول امام قرطبی نے خوبصورت بیان کیے. ایک تو مشکل وہ آتی ہے جو آپ کو دنیاوی امور میں, زندگی کے امور میں مشکل آتی ہے. بچوں کی پرورش کرنا, ان کے لیے رزق حلال کمانا, ان کی ضروریات کو باہم پہنچانا, ان کی اچھی تربیت کرنا. پھر آپ کی مقاومتیں, آپ کی مخالفتیں, حملہ آور ہونے والی بیماریاں, شیاطین کے حملے, یہ سب کچھ تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں. ان کو صبر سے, حوصلے سے پاٹا جائے. جب تکلیف آ جائے تو واویلا نہ کیا جائے. صبر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ, نہ تو گریبان نوچے, نہ منہ پہ تماچے مارے, اور نہ جاہلوں جیسی باتیں کرے, نہ شکری کا کلمہ نہ بولے. اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس پر خاموشی سے اللہ سے کشادگی اور وسعت کی دعا مانگتے ہوئے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے. اور سنو, میں آپ کو ایک حضور کا فرمان سناؤں جو سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے. اگر زندگی میں غربت آ جاتی ہے, زندگی میں کوئی مقدمہ آن پڑتا ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو صبر کرو تو اجر کتنا دیا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے, جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا سودا ہے. اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو. تو صبر سے مشکلات کو کاٹے. دوسرا مفہوم امام قرطبی نے صبر کا یہ بیان کیا ہے, راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے. سحری کا اٹھنا مشکل ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے, گناہ سے رکنا بڑا مشکل ہے, نگاہ کو قابو میں رکھنا مشکل ہے. جب حرام رزق کے ذرائع میسر ہوں اور ہر بندہ اس حرام میں ہاتھ رنگ رہا ہو, تو بندہ کہے کہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. اور پھر اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. تو ان شدائد سے, ان مشکلات سے پھر راہ دین میں چلو تو تمہیں تکلیفیں آئیں گی, مصائب آئیں گے, آلام آئیں گے. ان کا خوش دلی سے مقابلہ کرنا. اللہ اکبر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا ظالم آقا مار رہا تھا تو بلال آگے سے مسکرا رہے تھے.
کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے کبھی تم نے ایسا دیکھا نہیں کہ بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا تم بازار میں پیالہ بھی خریدو، برتن بھی خریدو، گھڑا بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور اگر آپ نے اس کہانی کو نقطہ کمال پہ دیکھنا ہے کہ دکھوں پہ صبر کیسے کیا جاتا ہے تو پھر آؤ کربلا کے میدان میں، یار سارے دکھ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یار سارے دکھ ایک ہی کمرہ امتحان میں ہو، اور پاس مارک جو ہے وہ 33% نہیں ہے، نمبر بھی کہا 100 لینے ہیں، اور پانی بھی نہیں رکھا ہے۔ کہا اب دو امتحان۔ حسین نے مسکرا کے کہا مالک ایسا سجدہ کروں گا سجدے بھی ناز کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں امام حسین نے عظیمت کی جو انوکھی داستان رقم کی، دستے قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ آئے، اللہ اکبر، تو پیشانی سجدے میں رکھتے ہوئے یہی کہا اللہم ردن بقضائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ اللہ تیری رضا پہ حسین راضی ہو گیا، تیرے حکم کو تسلیم کر لیا، صبرن علی بلائک، جو مصیبت آئی مالک دیکھا میرے قدم تو نہیں ڈولے، مالک میں نے امتحان دیا، میں سب تکلیفیں سہ کے بھی تیرے پہ راضی ہوں، سبحان ربی العالی، تو اونچا ہے، تو اعلیٰ ہے، مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دستے قاتل نے سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، اللہ اکبر، اور فتح کے نکارے بجانے لگے، دیکھو ہم نے ان کو کاٹ دیا اور دیکھو نیزے کی نوک پہ سر ہے۔ لیکن لشکر یزید سے کوئی آواز دے کے بولا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے، یہ بانکپن ہے حسین ابن علی کا۔ تو صبر اور اللہ کی راہ کے اندر آنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کا کوئی ڈھب سیکھنا چاہے تو کربلا والوں سے سیکھے۔ آج صدیاں ہو گئیں، ان کی یادوں کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوئے، یزید کا نام مٹ گیا۔ اگر میں اس پوری مجلس میں ڈھونڈنا چاہوں کہ مجھے یزید نام کا کوئی بچہ مل جائے تو ملے گا؟ چلو میں آپ کا پورا پنڈی گھومتا ہوں کہ مجھے کوئی خولی نام کا شخص ملے۔ اچھا پورا وطن ڈھونڈتے ہیں، ابن زیاد نام کا شخص تلاش کر دیتے ہیں، پوری دنیا پہ مجھے کوئی شمر نام کا شخص بتاؤ، اور اگر میں صرف اسٹیج پہ ڈھونڈوں تو مجھے حسین نام کے لوگ بھی ملیں گے، شبیر نام کے لوگ بھی ملیں گے، اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہن اور بیٹیوں میں زینب نام کی بیٹی بھی ہوگی، فاطمہ اور سغرا نام کی بیٹی بھی ہوگی، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ اقبال بولا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ، اور جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام باپ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں گا خطیب پاکستان سے کہ آپ ہی اپنی زبان ترجمان سے دعائیہ کلمات پیش فرما دیں۔ ایصال ثواب کی محفل جناب محترم چودھری مہربان خان صاحب اور چودھری فیاض ایڈوکیٹ صاحب یہ ہر دو اباب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان اباب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان میں سے کوئی بھی خالی نہ پلٹے۔ بالخصوص آج کی یہ منعقدہ تقریب
جن دو بزرگوں کے لیے صاحبان مرحومین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کے لیے منعقد ہوا، اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں ان کی قبروں میں اتار دے، ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے، ہر خیر ہر بلائی ہم سب کا مقسوم کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ لوٹانا اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ایک مرتبہ پھر خطیب العصر، خطیب عرب و عجم، شمشیر اعلیٰ حضرت، عالم با عمل، خطیب بے مثل حضرت علامہ صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف تمام باپ کے لیے کھانے کا یہ سائیڈ پہ اہتمام ہے۔ مغرب کے بعد آرٹ کونسل میں علامہ صاحب کا خطاب ہے اور یہ ساتھ ہی پورشن میں کھانا لگا ہوا ہے، تمامی باپ کھانا